لوگ کہتے ہیں قرآن کا اعتراض۔ اب ہم پردے کی بات اگر لے کر آئے ہیں میرے ہندو بھائیوں، کیا پردے کا تذکرہ قرآن میں ہے اور کہیں نہیں ہے؟ صرف قرآن میں؟ 5 کتابوں کا حوالہ دے کر میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے بڑے 5 دھرم کے اندر پردے کا تذکرہ۔ سب سے پہلے قرآن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، گنگ کیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کہلوائے کہ اپنی بیویوں کو اپنے سے your daughters and your disbelievers women and your wives and all females کہو، say کیا کہو، and get down and cover up their face completely, don't show in front of the stranger person، کسی بھی غیر محرم کے سامنے، اجنبی کے سامنے میں اپنی شکل کو نہ کھولو۔ آیت صاف قرآن کی آیت، حدیث بھی قرآن کی آیت، نص قطعی ہے، نص قطعی، کوئی نہیں ہلا سکتا مٹا سکتا کچھ بھی، نص قطعی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کیا آپ کے ہیں یہ نہیں؟ یترنار یستو پوجنتی رمنتی تتر دیوتاః، یتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، ادھے پشیستے موپری سنسرام پادکو ہر ماتے کوشلپکو۔ دوسرا منتر، تیسرا منتر، پتر بھر برادری بھچیتا ان پتر بھر دیو دیورستا پوجنیہ، دیو پتی پتر بھر دیورستا پوجنیہ ان پتر بھر برادری بھچیتا۔ باپ، تیسرا منتر، باپ کہتا اگر باپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر بھائی کو کامیاب ہونا ہے، آپ کے منتر کی تشریح کرنا ہو، پنڈت بال کرشن گنگا دھاری کی یہ تشریح، یہ آپ کے سامنے ان کی تفسیر ہے، یہ ویاکھیا ان کا کیا ہوا۔ ہم لوگ تفسیر بولتے ہیں، ان کیا ویاکھیا بولتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ پتر بھر برادری بھچیتا، جو پتا اور جو بھائی اور جو پتی اور جو دیور دیورست پوجنیہ، وہ چاہتا ہے کہ کلیان ہو اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، اور وہ بہت کلیان کا موہی ہے، موہت ہے، یعنی لالچی ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو۔ تو اس باپ کو، اس بھائی کو اور اس پتی کو اور اس دیور کو چاہیے کہ گھر کی اس ناری کے ساتھ کپڑے سے، وسطر سے اور کہنے سے اس کو خوش رکھے، اس کو پسند کرے، یعنی ان کی کوئی لائف سٹائل میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا منتر نہیں ہے میرے ہندو بھائیوں، یہ آپ منوسمرتی چیپٹر نمبر 3 منتر نمبر 55 اور 56 اور 24 کہتا ہے کہ عورت کو کپڑے دو، عورت کو گہنے دو، یعنی عورت کو ان کی بیوٹی کا سامان دو اور عورت کو خوش رکھو۔ اور یہ بھی کہا کہ جو باپ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر میں بیوی کو، اپنے گھر میں بہن کو خوش رکھے۔ یہی پیغام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دنیا والوں، اگر تمہارے گھر میں اگر 2 بیٹی ہے یا 2 بہن ہے، اگر تم نے صحیح پرورش کی اور صحیح تربیت کی ہے تو کل قیامت میں مرنے کے بعد اس طریقے پر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سیم حدیث کا مفہوم بھی وہی اور ادھر منوسمرتی کا گیان بھی وہی، لیکن کس سے جوڑتے؟ قرآن سے۔ جی قرآن میں آپ کا پردہ ہے، قرآن میں جی دقیہ خوشی ہے، یہ والی باتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں۔ آپ چھوڑیے نماز، آپ چھوڑیے زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو چھوڑ دیجیے، اور آئیے کس مسئلے پر، کس ٹاپک پر چاہیے آپ کو قرآن میں کہ جی ہم کو یہ چیزیں چاہیے، ہم کو جی ہم کو علم فزکس چاہیے۔ آؤ، کیمسٹری کا فادر کون؟ کیمسٹری کیا ہوتا ہے؟ کیمسٹری کے ذریعے سے کیمیکل تیار کیا جاتا ہے، کیمیکل، جن کیمیکل کے ذریعے سے دوائی بنائی جاتی ہے۔ فادر آف کیمسٹری کون؟ بتاؤ دنیا والوں، فادر آف کیمسٹری کون؟
کیمسٹری کو وجود میں کون لایا؟ یورپ والے؟ نہیں۔ امریکہ والے؟ جی نہیں۔ چائنا والے؟ بالکل نہیں۔ جرمنی، اٹلی؟ نہیں۔ علم کیمسٹری کا موجد اور بانی کا نام جابر ابن حیان۔ یہ جابر ابن حیان نے کاربن آکسیڈیشن ایواپوریشن دو کیمیکل کو ایجاد کیا۔ یہ چیلنج ہے کوئی مائے کرام میری اس دعوے کو، میری اس ریسرچ کو جھٹلا دے، میں زندگی بھر کے لیے غلام لکھ دوں گا، نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھ کر جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے بیان کیا ہوا خلق ما لا تعلمون، اللہ ان چیزوں کو پیدا کرے گا جنہیں ہم نہیں جانتے، دماغ کھپایا۔ جابر ابن حیان آکسیڈیشن ایواپوریشن کا موجد، کیمسٹری کے پڑھانے والے پورنیا میں پڑھاتے، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے کوچنگ سینٹر، ان سے پوچھو کہ کیمسٹری کا فادر کون؟ ہمارے دیش کا فادر آف دا نیشن کون؟ مہاتما گاندھی۔ لیکن کیمسٹری کا فادر کون؟ جابر ابن حیان۔ قرآن پڑھنے والا تھا۔ کاربن آکسیڈیشن ایواپوریشن دو کیمیکل، جب تک ان دو کیمیکل کا استعمال نہ کیا جائے تو کوئی دوائی وجود میں نہیں آ سکتی۔ دنیا والے 500 سال تک اس دھرتی پر تھیوری نہیں کی آسمان، یہ سورج ساکن ہے، رکا ہوا ہے، زمین گھومتی۔ 500 سال کے بعد کون آئے؟ ارسطو آئے، انہوں نے کہا کہ غلط، زمین رکی ہوئی ہے، سورج گھومتا ہے۔ 1800 سال تک یہ تھیوری رہی، لیکن جب 1519 میں 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں کی دونوں تھیوری غلط ہے۔ کیا ہے صحیح؟ آسمان، یہ سورج بھی گھومتا ہے اور زمین بھی گھومتی ہے، ہر سیارہ اور ستارے اپنے اپنے جگہ پر گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ یہ تھیوری کس کا؟ البرٹ آئنسٹائن کا؟ نہیں، یہ تھیوری قرآن کا۔ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ ہر ایک سیارے اور ستارے اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے ہیں۔ آج تک یہی جدید سائنس کا، جدید ٹیکنالوجی کا یہی عقیدہ۔ پوچھیں دنیا والوں سے، یورپ سے، قرآن پر انگلی اٹھاؤ گے، اندھ بھکتی کا چشمہ لگاؤ گے تو اٹھا سکتے کہ جی یہ قرآن صرف نماز کو بیان کرتا، یہ قرآن صرف روزے کی بات کرتا، یہ قرآن صرف ٹوپی کی بات کرتا، یہ قرآن صرف جہاد کی بات کرتا، یہ قرآن صرف سنت پر عمل کی بات کرتا، اور کیا چاہتا۔ پورنیا کے ڈاکٹر سے پوچھو، پورنیا کے ڈاکٹر سے کہ آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو اس آپریشن کے اندر جو ہتھیار آلات استعمال ہوتے، جو قینچی استعمال کی جاتی، جو سیزر سے استعمال کیے جاتے، جو بلڈ استعمال کیے جاتے، 200 سال سے 213 سیزرز اور ویپنز کا اور اوزار کا وجود میں لانے والا یورپ کے سارے MBBS ڈاکٹر اور MD ڈاکٹر یورپ کے وقت وجود میں نہیں تھا۔ جب سائنس کو پہچاننے کے لیے دنیا کے اندر سب سے پہلی لیبارٹری، دنیا کے اندر سب سے پہلی ٹیسٹنگ مقام کہاں پر؟ اسپین شبیلیہ کے گولڈا ٹاور کے اندر سب سے پہلی جگہ آفس وہ تھی جہاں پر ٹیکنالوجی کا ایجاد کیا گیا ہے۔ اور 213 اوزار بنانے والے جب ڈاکٹر سرجری کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو ان اوزار کو بنانے والے کا نام کیا ہے؟ کوئی RSS سے بلونگ کرتا ہے یا بھگوا دھاری ہندوتوا سے بلونگ کرتا ہے؟ نہیں ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کو ماننا پڑے گا جاپان نے ایجاد نہیں کیا، چائنا نے ایجاد نہیں کیا، یورپ نے ایجاد نہیں کیا، جرمنی نے ایجاد نہیں کیا، اٹلی نے ایجاد نہیں کیا، کوریا نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ ان ہتھیاروں کو، اوزاروں کو وجود میں لانے والا اس کا نام ابو القاسم زہراوی ہے، جس نے تقریباً سینکڑوں سال پہلے ان تمام اوزار کو وجود میں لایا ہے۔ اور دنیا والوں سے پوچھو کہ دنیا والے یہ 7 سولر سسٹم ہے، ان 7 سولر سسٹم میں وینس پلانیٹ کا کھوج کس نے کیا؟ وینس پلانیٹ کا کھوج اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا اس کا نام ابن سینا ہے، جو قرآن کریم کا حافظ تھا، جو قرآن کریم کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لائن، ایک ایک حرف کو پہچانتا تھا، قرآن کا پڑھنے والا تھا،
جس نے اپنی نگاہ سے دین پرانے کو کھوج کیا ہے. اور پھر جناب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں امام غزالی اور البیرونی یہ دو کے دو مدرسے کے پروڈکٹ تھے. البیرونی دنیا کا سب سے بڑا سائنس کا مدرسے کا پڑھا لکھا, سینے میں ہاتھ سینے میں قرآن کریم کا 3,40,000 الفاظ اس کے سینے میں محفوظ تھے. قرآن پر الزام لگانے سے نہیں ہوگا, قرآن کریم کو پڑھ کر پہلے دیکھنے کی کوشش کرو. اگر تمہارے دماغ میں بھوسا ہے کہ قرآن میں صرف نماز ہے تو قرآن نماز کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی عزت محفوظ کیسے ہوگی, اس کا بھی نوارن قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اگر قرآن میں جہاد ہے تو قرآن میں دشمنوں سے کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے, دشمنوں سے اپنے دیش کو کیسے بچایا جاتا ہے, اس کا بھی آج قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آج روس نے یوکرین کی عید سے عید بجا دی ہے. اگر آپ کو جھگڑے کا سمادھان چاہیے تو محمد رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. جب حجر اسود کو اللہ کے نبی کی عمر 35 سال تھی, حجر اسود کو چپکانا تھا بیت اللہ میں, لوگ جھگڑ پڑے تھے. یوکرین اور اسپین کی طرح اور روسیا کے طرح لڑائی کی نوبت آئی تو محمد رسول اللہ نے اس معاملے کا حل کیا اور ایسا سمادھان کیا کہ جہاں پر خون بہنے والا تھا وہاں محمد رسول اللہ نے اپنی عقل مندی سے امن اور شانتی کے ساتھ اس جھگڑے کا حل نکلوایا. صرف اعتراض کرنا جانتے